کنٹرول میں لے لیتی. یہ کرامت ہے. اب دیکھو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو کرامت دی, اور اس کرامت پھر وہ کہتا ہے, اور پھر وہ چلاتا ہے زمین اور آسمان کو, سوری پانی کے اندر کشتیوں کو چلاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کرامت دی, اور پھر اس کرامت کے ذریعے سے اس کرامت, ابھی اس میں بریکٹ میں وہ کرامت آ جائے گی نا, اور میں نے پانی کے اندر جو کشتیاں ہیں یا جو پانی ہے یا جو خشکی ہے, میں نے اس کے لیے اس کو فرمانبردار کر دیا, مسخر کر دیا. جی جیسے پلین آسمان میں اڑتا ہے, انسان اڑا رہا ہے پلین آسمان میں, امپاسبل ہے نا بغیر آکسیجن کے. زمین پانی کے اندر بھی ہمیں آکسیجن چاہیے, لیکن انسان گھس جاتا ہے اس کے اندر بھی. تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بغیر کرامت کے یہ چیزیں نہیں ملتی. ایک عام انسان کو, یا ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انسان بغیر جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی, جس کے پاس ہم کہتے ہیں حوصلہ نہیں ہوتا, جو آرزو ہوتا ہے, جو سوتا رہتا ہے, اس کو کبھی بھی کرامت نہیں ملتی. آرزو انسان کو کبھی بھی کرامت نہیں ملتی. کرامت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. جب کرم آ جاتا ہے انسان کے اندر, تو پھر اس کے لیے اللہ جو ہے وہ تمام مخلوقات کو مسخر کرتا ہے. اچھا یہاں ایک میں کرم کی میننگ میں بعد میں آتی ہوں, لیکن آپ دیکھو یہاں ایک پوائنٹ, اللہ ہمیں ایک پوائنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آج ویسے تو خدا ہے, جیسے ہم نے کہا جلال ہے, اس کے سامنے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا, لیکن ایک چیز یہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی انسان جو خوشی خوشی سے فرما برداری کر رہی ہیں اللہ کی, وہ اس کی کرامت کی وجہ سے بھی, یعنی اس کا کرم بھی ہے جو مخلوقات کو اپنی طرف کھینچ کے لا رہا ہے. تو جو انسان, جس انسان کے اندر کرم ہوگا, اس کے سامنے ساری مخلوق اللہ کی جھکے گی. اور محمد اور آل محمد یا 14 معصومین, ایک لحظے کے لیے آپ ہم سوچیں کہ 14 معصومین اور 1,24,000 انبیاء میں سے کرم کو نکال دیں, کرامت کو نکال دیں, کریمیت کو نکال دیں, یہ کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا. لوگ دور ہو جائیں گے نا, کیونکہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اٹریکٹ کرے, تو کیا ہوگا, لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. تو یہ کرم ہے جو کھینچتے ہیں اپنی طرف, یہ کرم ہے جو مسخر کرتے ہیں, یہ کرم ہے جس کی وجہ سے, یہ کرم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ٹیکنالوجی بڑھی ہے نا, ٹیکنالوجی بڑھی ہے وہ کرم کی وجہ سے بڑھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک وقار ہوتا ہے, ایک عزت نفس ہوتی ہے. بھلے وہ جھکے ہوئے تھے, ہم کرم کا کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں پھر آپ کے لیے, لیکن آپ دیکھو اگر وہ بڑے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, جھکتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سمپل ہوتے ہیں, کوئی برانڈیڈ چیزیں نہیں لیتے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل کرتے ہیں ہم اس کے سامنے جھک جائیں, ہمارا دل کرتے ہیں اس کے پیچھے جائیں, اور آٹومیٹک ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے آغا سستانی ہے یا جتنے بڑے بڑے رہبر ہیں ہمارے, تو اگر کیا ہم دیکھیں تو ان کی طرف کیسے ہمارا دل ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب 95 میں ہم جب حوزے میں تھے, ہمارے مجتہدہ آئی تھی, اجتہاد کر رہی تھی, مجتہدہ آئی تھی. اب ہمیں بھی فارسی نہیں آتی تھی, تب ہم بچے تھے, چھوٹے تھے, ہمیں بھی فارسی نہیں آتی تھی, اس کو اردو نہیں آتی تھی, لیکن ایسی تھا کہ دل کرتا تھا اس کے پاس بیٹھ جاؤ, دل کرتا تھا اس کو دیکھو, اس کو جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, وہ جو بول رہے ایسے لگتا تھا ہو رہا ہے, لیکن ایسے ہوتا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں, اور اس کا مسکرانا, اس کا دیکھنا پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھی کرامت, وہ کریم تھے سب کے سامنے. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ کریم, ہم عظمت آپ ہم یہ کہہ رہے تھے, میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں آپ کے لیے. اگر ہم اللہ کی ذات میں سے کرم کو نکال لیں, 14 معصومین میں سے کرم کو نکال لیں, کریمیت کو نکال لیں, اور 1,24,000 انبیاء کے اندر سے ہم کریمیت کو نکال لیں, کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا. دیکھا کیسے فوراً, اگر بھلے ہمیں کرم کا میننگ نہ بھی پتا ہو نا, آپ کو تو پتا ہے, لیکن اگر نہ بھی پتا ہو فوراً ہمیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں. کیا اگر بی بی معصومہ کو ہم ان میں سے کرامت کو نکال دیں, تو بی بی معصومہ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ جتنی بھی بھیڑ ہے نا, کوئی بھی حرم میں بھیڑ نہیں ہوگی, پھر خالی. دیکھیں کتنا
ایک آٹومیٹک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ کچھ خاص چیز ہے. تو کرم کی طرف ابھی اس کی میننگ کی طرف آتے ہیں. اور کرم ایک ایسی صفت ہے جو پروردگار عالم کریم ایک ایسی صفت ہے جو خدا نے صرف اپنی ذات تک نہیں رکھی ہے بلکہ اس میں اپنی مخلوقات کو بھی شریک کیا ہے, لیکن ہر مخلوق کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق. اب جو ہم کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کے اندر جو کریمیت ہے وہ الگ ہے, قرآن کے اندر جو کریمیت ہے وہ الگ ہے, 14 معصومین کے اندر جو کریمیت ہے وہ الگ ہے, میرے اندر آپ کے اندر جو کرامت ہے وہ الگ ہے, لیکن ہے کرامت ہے, اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. کرم جو ہے وہ ہر 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 انسان, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, میں نے جتنے بھی بنی آدم ہر آدم کی اولاد کے اندر کرامت کو میں نے رکھ دی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر کرامت ہے تو کیوں وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں, کیوں اپنی سیلف ریسپیکٹ کھو دیتے ہیں, یا جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میری ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسی خراب حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے نا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں شان, اس کی شان کے مطابق. شان کی جو اصل میننگ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ یہ کام میچ نہیں ہو رہا, اس کی پرسنالٹی کے ساتھ. شان کا مطلب ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ جو کام جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے. جیسے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے, جو شخصیت ہے, اس کے ساتھ کون سا کام میچ ہوگا؟ ان کے ساتھ تو یہی ہو سکتا ہے جو کر رہے ہیں. یا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں, یہاں جیسے میں ابھی ملیاڑی ہوں, یہ جو بھی ہے, اگر میں پچھیڑی پردہ اتار کر میں باہر گھوموں گی ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے, یہ میرے شان کے مطابق ہوگا نہیں نا, اس کو کہتے ہیں شان کے مطابق. تو انسان کی شان, یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو دوسرے لوگوں کو اپنی شان کھو رہے ہیں, انسان جو ہے وہ اپنی شان کھو رہا ہے. تو کرامت بھی بالکل ایسے ہے, کرامت بھی اللہ نے اس کی انسان کے اندر رکھی ہے, اور بالکل ایسے ہی اپنی کرامت کو اپنے خراب اعمال, اپنی جیسے کیسے کہتے ہیں دنیا داری, اپنی بے عقلی, اپنی عقل کو کم کرنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے, وہ اپنی کرامت کو کھو دیتا ہے, لیکن کرامت موجود ہوتی. اب تھوڑی سی اس کی مثال دیتی, پھر میں اس کی میننگ کی طرف آؤں گی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا ایک ہوتا ہے بالقوہ اور ایک ہوتا ہے بالفعل. ہمیشہ میں اس کو سمجھاتی ہوں, ہمیشہ کیونکہ اس سے جلدی سمجھ میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے بالقوہ, ایک بالفعل. بالقوہ یعنی کہ جو چیز پہلے سے قوت ہے میرے پاس, بن سکتی ہے, بالکل صحیح. بالقوہ یعنی ایک ایسی طاقت ہے جو کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جیسے میں تو ہمیشہ بارش کے قطرے کی مثال دیتی ہوں نا, کہ جو بارش کے جتنے بھی قطرے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ آئے اور اس میں سے پھول اور درخت اگائے. لیکن ہر قطرے کے اندر ہوتی ہے نا, لیکن وہ قطرہ جب زمین پہ گرے گا, جس زمین پہ گرے گا, جس زمین پہ گرتا ہے اس میں وہ طاقت ہونی چاہیے نا, کہ اس میں سے وہ چیز نکلتی ہے. تو بالقوہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اب وہ جب گرتا ہے, جو سامنے سے چیز ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے, تو وہ جس کے اندر یہ طاقت ہے اس کا قصور نہیں. بالقوہ اللہ نے انسان کے اندر یہ طاقت کی کرامت رکھ دی ہے, یہ طاقت کرامت ہے, لیکن قوہ ہے. بالفعل ہر چیز کو بالفعل بنانا ہمارا کام ہوتا ہے. یہ جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا, آئے ہی ہمارا کام, ہم جو اس دنیا میں ہم آئے یہی ہے, یہ دو کام ہے نا, بالقوہ کو بالفعل بنانے کے لیے. اور جب ہم جس چیز کو بالفعل بنا دیتے ہیں, ہمارا حساب اس بالفعل کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا حساب کتاب جو بھی ہمارا لکھا جاتا ہے رتیب ودیب, وہ جو بالقوہ چیز ہے اس کو بالفعل ہم نے بنایا کہ ہم نے اس کو ضائع کر دیا, اس پہ ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ پوری دنیا کا یہی سسٹم ہے. تو اب یہاں پر میرے اندر کرامت موجود ہے, ہم سب کے اندر کرامت موجود ہے. اب میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کرامت کو لے کے آتی ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو, ہاں یہ جو آیت ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اس آیت کو ہم نے صرف اس کو محدود کر دیا, آیت کو بہت لمٹ میں کر دیا, اور یہ آیت ان لمیٹڈ ہے. ہم نے اس میں سے کیا کیا, صرف مولا کائنات علیہ السلام کی ذات کو جھگڑا کرنا ہے نا, لڑنا ہے ابھی تو لڑائی کے لیے تو ہم ہمیشہ تیار ہوتے. اتنے جذباتی ہو گئے ہم کہ ہمیں صرف جذباتی چیزیں چاہیے. لیکن آپ دیکھو اس کے اندر بہت خاص چیز ہے. اگر یہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی نا, میرے نزدیک تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن
जो अहले इल्म है ना उनको उनके दिमागों को धचका लगेगा। आपको मैंने शायद हमने किया भी होगा पर अभी फिर से करती हूँ। जब मैंने ही पहले आयत पढ़ी थी ना तो मेरे दिमाग में ना फ़ौरन एक झटका लगा था। अल-यौम अकमलतु अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। मैंने आज दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमतों को तमाम किया। इसका मतलब क्या है? ये अल्लाह, अब देखो दो चीज़ें इसमें आ गई। दो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने इसको बताया था, मैंने बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में भी कहा था कि जब हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं तो बीबी फातिमा ज़हरा के लिए आते हैं कि जब बीबी फातिमा ज़हरा सब आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं और फिर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम आते हैं चादर के नीचे। कहीं पर भी नहीं कहा अकमल तो, नहीं कहा कि अभी कमाल तक हो गया। लेकिन जब बीबी फातिमा ज़हरा जैसे अंदर आती हैं कहते हम कंप्लीट हो गए, कमाल हो गया, कमाल तक पहुँच गए। आपने देखा ये लफ्ज़ कमल जो है ये उस वक्त हुआ जब 5 पूरे हो गए चादर के नीचे और उसके बाद हज़रत जिब्राइल आए। कमल के बाद, ये लफ्ज़ कमल के बोलने के बाद हज़रत जिब्राइल आए, ये आप नोट करिएगा। तो यहाँ पर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। इसको थोड़ा कौन बताएगा? ये बहुत ज़बरदस्त आयत है। अगर समझ, ये वही बात है कि जिसके समझ में आ जाए, जिसके ना, मेरे दिमाग में इतना झटका लगा इस आयत का। सबसे पहली बात ये कि जब हम कमल कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि नहीं, जब हम तमाम कहते हैं, पहले तमाम का मतलब होता है कि अल्लाह ने सारी चीज़ें दे दी हैं। जैसे हमारे पास किचन में खाना बनाने के लिए मुझे रस मलाई बनानी है, आज बनानी थी, मैं नहीं बना पाई, मुझे सच में बनानी थी, सबसे नहीं बना पाई, इतनी बिजी थी, आधा सामान वहाँ आधा सामान। तो जब हमें कुछ बनाना है, अब मुझे रस मलाई बनानी है, उसके लिए मुझे दूध चाहिए, उसके लिए मुझे अंडे चाहिए, उसके लिए मुझे दूध का पाउडर चाहिए, उसके लिए मुझे बटर चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं ऑलरेडी। अब ये सारी चीज़ों का होना, इसको कहते हैं तमाम। अब एक चीज़ की, हाँ, अब जो मैंने ये जो रसमलाई के सामान मेरे पास मौजूद है, ये तमाम है, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि ये बनाऊँ और मैं सबको खिलाऊँ, सबको खुश करूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बना ली, सबने खा ली, सबको अच्छी लग गई, ये हो गया तमाम, जो उसका मकसद था उस तक पहुँचा। अल्लाह कहता है दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम किया, नेमतों को कमाल नहीं दिया, नेमतों को तमाम किया है। नेमतें तुम्हें दे दी हैं, तुम्हें 14 मासूमीन की भी नेमत है, तुम्हें अल्लाह की सारी नेमतें हैं, तुम्हारे पास कुरान की नेमत है, तुम्हारे पास तमाम नेमतें हैं। अब इन नेमतों को जोड़ो और अपने आप को इन नेमतों से कमाल तक पहुँचो। ये है आयत का असल मकसद, कि पूरी ज़िंदगी, अब बिल्कुल सही। अब जो है ना, अब जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है ना, इन नेमतों को जो तमाम है, इनको जोड़कर तुम्हें कमल तक पहुँचना है। अब ये पूरी ज़िंदगी का निचोड़, एक मकसद तुम्हें मैंने दे दिया। और हम आज इस आयत को नहीं समझ पाते कि अल्लाह क्या कहता है, भागो पूरी ज़िंदगी, दौड़ो इन नेमतों के पीछे। तो सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? लक़द मन्ना अलल मोमिनीन, 14 मासूमीन मोहम्मद। लक़द मन्ना का मतलब होता है ऐसी नेमत जिस पे एहसान जताया जाता है। पढ़ा है ना हमने, मनना का मतलब होता है कायनात में कोई भी ऐसी नेमत नहीं जो अल्लाह एहसान जताए, लेकिन मन्ना का मतलब होता है कि एहसान जताना। लक़द मन्ना, अल्लाह एहसान जता रहा है तुम पे कि तुम्हें कितनी बड़ी नेमत दी है कि तुम्हें मोहम्मद जैसे ज़ात तुम्हारे में से उठा के दे दिया। तुम्हें होश नहीं आता, तो ये तुम्हारे लिए तमाम है। ये कमल नहीं है, कमल दीन है, कमल वो है, तुम तमाम में ही हो। अब तुम जो है, तुम्हारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है इस कमल और तमाम में। अब मुझे जब परवरदिगार आलम ने बिलकुवा ये सारी चीज़ें दे दी हैं, तो अब मैं यानी बिलकुवा यानी तमाम, बिलफेल यानी कमल, अब मुझे इसको बिलफेल बनाना है। तो ये जो करम का लफ्ज़ है, जो करम, मैं बहुत गहराई में तो नहीं समझा रही ना, मुश्किल नहीं है ना? क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं मिंबर से पढ़ सकते, कि समझ में भी नहीं आएंगी ना किसी को।
تو یہاں پر ابھی ہمارے اندر جو ہے وہ کرم موجود ہے. کرم یعنی تمام بالقوہ. اب اس کو مجھے بالفعل بنانا ہے. اب حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جو مکمل زوج جس کو کہتے ہیں کپل دھرتی پہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جو مکمل پرفیکٹ کپل ہے وہ کون سا ہے؟ مکمل یعنی کمال تک پہنچا ہوا جوڑا کون سا ہے؟ کا صرف اور صرف بی بی فاطمہ جزر اور مولا کائنات. اس کے علاوہ کوئی نہیں ایسے کا کوئی نہیں. حتیٰ کہ کیونکہ رسول خدا کی بیویوں نے ان کو تنگ کیا نا قرآن کی آیت ہے. چلے سوائے بی بی خدیجہ کے. اچھا پھر ہم آتے ہیں کہ ہاں پھر آگے بڑھنے سے کسی نے پوچھا کہ زمین پر انسان کامل کون ہے؟ اس زمین پر انسان کامل کون ہے؟ اتنے ہمارے پاس مجتہدین ہیں، اولیاء خدا ہے، پتہ نہیں کون کون سے. کہا صرف اور صرف امام زمان کو ہے. صرف اور صرف امام زمان کیونکہ وہی کمل ہے. ہم تو تمام میں ہی زندگی کو ہماری دوڑ تمام میں ہے. ہماری دوڑ تب ہم سوچیں کہ ہم کمل تک ہو جائیں جب مولا علی کی طرح ہم پہ فزت و رب الکعبہ حضرت زین کو دیکھ کے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے اللہ کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو ہماری دوڑ ہے نا وہ تمام میں ہے. تو ہمارے پاس ہمارے اندر جو کرم کا جو کرم ہے وہ ابھی ہمارے لیے بالقوہ ہے. لیکن ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو بالفعل بنا رہا ہے. کچھ انسان، میں نہیں کہتی کہ تمام انسان جو ہے وہ 100% بنا سکتے ہیں. 100% تو صرف اور صرف وہ دو ذات کے اندر موجود ہے اللہ کے علاوہ. ایک محمد اور آل محمد اور ایک قرآن. اور کسی کے اندر نہیں. 100% تو نہیں. میرے اندر 1% آ جائے تو بھی بڑی بات ہے. 1% بھی ہماری بہت بڑی بات ہے. چلیے کرم کی میننگ کی طرف آتے ہیں. کتنی خوبصورت اس کی میننگ ہے، اتنی خوبصورت اس کی میننگ ہے. اچھا ایک ایگزامپل دیتی ہوں، کریم کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل میں کریم ہوں، اللہ بنا دے. میں کریم ہوں. کچھ لوگوں نے میرے خلاف اتنا بولا، میرے سامنے بھی آ کر بولا. کل وہ میرے پاس آتے کہ میں مجبور ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے. میں ان کے ساتھ ایسے پیش آؤں کہ میں اپنے چہرے سے بھی محسوس نہ ہونے دوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. چہرہ تو کیا پر میں دل میں بھی نہ رکھوں. ایسا بھی کچھ ہوا ہی نہیں. ان کو بٹھاؤں، پیار دوں، محبت دوں، عزت دوں، اور ان کے ساتھ اتنی عزت اور نفاست اور محبت کے ساتھ پیش آنا. پر ایسا نہیں کہ دل میں بغض رکھنا، یہ کرامت میں نہیں آتا. پیش آنا کہ اگلا پانی ہو جائے، پگھل جائے کہ میں نے یہ کیا کیا. خود بخود اس نے نفس اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا. ایک پوائنٹ ہے کرامت کا. ایک کرامت کا پوائنٹ یہ آتا ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کی ایک مثال دوں آپ کو. امام حسین کی مجھے یاد آ گیا. ہم جب کہتے ہیں نا کہ کربلا میں کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ جڑ بھی گئے تھے، کچھ لوگوں نے چھوڑ بھی دیا تھا امام حسین کو. ایسا نہیں تھا کہ سب امام کے ساتھ جڑے تھے. دو لوگ تھے جو آئے تھے امام حسین کے خلاف تھے. وہ عصر عاشورہ تک لڑتے رہے. کتنے وقت تک لڑے؟ جب علی اکبر شہید ہو گیا تب تک امام سے لڑ رہے تھے. مولا عباس شہید ہو گیا، علی اصغر شہید، سب شہید ہو گئے، خالی امام حسین بچے. ان لوگوں نے کہا، وہ کربلا میں آئے تھے، مولا علی علیہ السلام سے دشمنی تھی ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، تو انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کربلا میں آئے. لیکن جب وہ امام حسین کا سب شہید ہو گئے تو وہ دو لوگ جو تھے ان کو خیمے سے جو بچوں کی بلکنے کی، تڑپنے کی جو آواز آئی نا وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. پھر ان کو بس وہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کہیں پر بھی کچھ بھی کر دے، خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ان لوگوں کو اتنی شرمندگی ہوئی. اب وہ اس وقت امام حسین کے پاس جاتے، کون کرے گا معاف؟ اس حالت میں علی اکبر شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے. اس حالت میں وہ لوگ نہیں جا رہے تھے امام حسین کے پاس. لیکن پھر انہوں نے حوصلہ کیا اور امام حسین کے پاس گئے اور معافی مانگی. اور امام ان کے ساتھ ایسے پیش آئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اور وہ خود امام حسین کی جو محبت، جو کرامت دیکھی نا ان لوگوں نے، فوراً امام کے پاؤں پہ گر پڑے اور فوراً وہ لوگ
امام کے لیے انہوں نے پھر جنگ کی اور کچھ میں ملتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے. کہاں تک شہادت ملی. لیکن امام حسین نے اتنا مسکرایا جیسے ہی آئے نا. امام نے نہیں کہا کہ اب آئے ہو کہ جب میرا سب شہید ہو گیا ہمیں تمہیں کیسے تم لوگ اس وقت بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے علی اکبر کو برچھی مار رہے تھے تب تم ان کے ساتھ تھے, اس کے لشکر میں تھے. مولا عباس کے جب ان کو مارا جا رہا تھا تم ان کے ساتھ تھے, اب آئے ہو. امام نے محسوس تک نہیں ہونے دیا, مسکرائے, گلے لگایا, کہا چلو آئے ہو نا اب کام کرتے. ایسا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں کرامت. اب اگلا جو ہے اس نے کیا کیا, اس نے کہا امام ایسا آپ نے میرے ساتھ برتاؤ کیا, اب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے لیے, جان بھی قربان. اس کو کہتے ہیں کرامت. اس کو کہتے ہیں کرامت. لیکن ہمارے اندر اگر ہمارے ساتھ کچھ کوئی کرے, بھلے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کی مدد جائے, لیکن یہاں سے چیز نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, دیر لگتی ہے کبھی کبھی. تو اس کو کہتے ہیں کریم. لیکن ایک چیز ہے کہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود معاف نہیں کر سکتا. ہم سب کو پتہ ہے کہ جسے حبشی نے شہید کیا تھا نا حضرت حمزہ کو, تو رسول خدا نے معاف نہیں کیا تھا, منہ پھیر دیا تھا. رسول خدا نے کہا تھا جب تک تم زندہ ہو میری نظروں کے سامنے مت آنا, میں تمہارے اسلام کو قبول کرتا ہوں. جی کیونکہ ڈفرینس یہاں پہ یہ تھا کہ وہ جب امام حسین کے پاس آئے تھے نا, تو امام حسین کو چاہیے تھا کہ یہ کربلا کا موقع تھا. یہ کربلا اللہ نے ایک چیز, اب دیکھو یہ کربلا ہے نا, ایک ایسا امتحان تھا کہ یہاں پر باطل, حق اور باطل کو جدا ہونا تھا. حق اور باطل کو جدا ہونا تھا, اور یہاں امام حسین نے ان کو معاف کر دیا. انہوں نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی تھی جتنی اس نے کی تھی. حبشی نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چیرا تھا اور اس میں سے ان کا کلیجہ نکالا تھا اور ہند کو دیا تھا, اور ہند نے اس کلیجے کو چبایا تھا. اور تاریخ کو آپ پڑھو گے نا کہ حضرت حمزہ کے جسم کے اعضاء کے ساتھ کیا کیا گیا, تو نہیں ہو سکتا معاف. اب دیکھیں یہاں امام حسین نے معاف کیا, لیکن یزید کو امام حسین نے معاف نہیں کیا. ابن زیاد کو امام حسین نے معاف نہیں کیا نا, کیونکہ وہ نہیں تھے اقدام معاف کرنے کے لیے. تو یہاں پر جی بالکل دیکھا ڈفرینس. ہاں پرما آ جاتا ہے, ایک دم آ جاتا ہے. اچھا یہ بہت اچھی آپ نے بات مجھے یاد دلائی. اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا معجزہ اور کرامت, معجزہ امام کرتا ہے, نبی کرتا ہے, اور کرامت جو ہوتی ہے وہ امام و نبی کے علاوہ کر سکتے ہیں. ہم مولا عباس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے معجزات ہیں, ہم بی بی زینب کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ معجزات ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ امام ہے نہ نبی. بھلے اولادیں ہیں, وہ ہم مانتے ہیں کہ ان کا درجہ کسی, مولا عباس علیہ السلام کا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ مولا عباس جیسی شخصیت کھڑی ہو جاتی ہے. یا امام تاریخ کا ایک عالم لکھتا ہے کہ جب عریضے میں, جب ہر ایک ذری میں عریضے ڈالتے ہیں, وہ خود عالم کہتا ہے کہ امام زمانہ کے پاس وہ عریضے آتے ہیں, لیکن ایک ذری سے جب عریضہ آتا ہے تو امام زمانہ کھڑے ہو جاتے ہیں, چومتے اور پھر پڑھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, چومتے پھر پڑھتے. تو میں پوچھتا ہوں کہ مولا یہ کس کا عریضہ ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ مولا عباس علیہ السلام کی ذری سے آیا. تو مولا عباس علیہ السلام کا رتبہ, اور جیسے امام حسین کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے حسین میرے ماں باپ قربان تجھ پہ, اے حسین. امام حسین کہتے ہیں مولا عباس کو کہ عباس تجھ پہ میں قربان, بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی تم پہ میرے صدقے ہو جاؤں, قربان ہو جاؤں. امامت, امام حسین مینس امامت قربان, پھر بھی ہم ان کے لیے نہیں کہہ سکتے. کتنا بڑا یہ لفظ ہے, یہ لفظ جو امام حسین کو پڑھتی ہے نا, مجھے کچھ ہوتا ہے کہ اے عباس تجھ پہ حسین قربان. حسین قربان مینس حسین کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان, اور اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے
کہ اے لوگوں، میں اپنی زبان میں کہتی ہوں، قرآن میں سورہ احزاب کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نفسوں اور اولادوں ہر چیز پہ تم سے اولا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے تمہارے ماں باپ مال دولت ہر چیز محمد پہ قربان، اور محمد امام حسین پہ قربان جاتے ہیں اور امام حسین مولا عباس پہ قربان جاتے ہیں. تو اس کو اگر ہم کریں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اے عباس ہر چیز آپ کو قربان، بچائے نہیں کچھ. تو ایک دیکھیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دیکھتے ہیں تو مولا عباس کی جو فضیلت ہے وہ کہیں زیادہ نظر آ جاتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے معجزے ہیں، ان کی کرامت ہوتی ہے، ان کو ہم کرامت کہتے ہیں. تو یہاں پر پھر ہم آتے ہیں اپنی کرامت کی طرف واپس. چلے تو جو محمد اور آل محمد کی جو ان کی کرامت ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے ہمارے جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کی جو کرامت ہے وہ محمد اور آل محمد کی جو کرامت ہے اس کے جیسی نہیں ہے. قرآن کی جو کرامت ہے وہ اللہ کی کرامت جیسی نہیں ہے، لیکن محمد اور آل محمد کی کرامت اور قرآن کی کرامت سیم کہہ سکتے ہیں. انی تاریخ فیکم الثقلین، برابر، تو برابر ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے اندر جو کرامت ہے وہ ابھی ہمیں ایکٹیو کرنی ہے، ابھی ہمیں اس کو بالکل فعل بنانا ہے، بالکل ہے، اب ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو اس کے کام کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس طرح سے وقار ہونا چاہیے، اتنا اردو میں کہتے ہیں اتنا جگر ہونا چاہیے کہ انسان کر سکے. تو اس جگر لانے کے لیے ایک پریکٹس کی ضرورت پڑے گی نا. جب انسان کے اندر ایک کرامت آتی ہے نا، حضرت آپ نے بہت اچھا کہا، ایک کرامت جب انسان کے اندر آتی ہے نا تو اس کو لوگوں کے چہروں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں حضرت آغا بہجت کے کو برزت کی آنکھ پتہ چل جاتی تھی، تو یہ کوئی وہ بڑی بات نہیں، ان کے اندر ایسی کرامت تھی کہ ان کو کرامت کی وجہ سے وہ دیکھ پاتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کریم بنا دیا تھا. کرامت کی جو دوسری میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سخاوت، سخاوت، شرافت، شریف. نواز شریف نہیں دیکھیے اب آپ ایسے مسکرا رہے ہیں، مجھے کہاں کچھ گڑبڑ ہے. شریف، شریف یعنی شرف، ہم کہتے ہیں اس کو شرف یعنی عزت دار. شرفت یعنی عزت دار. نہیں آیا اگر کسی کا نام اگر ہم فرشتہ رکھ لینا اور پھر وہ حرام کھائے تو وہ فرشتہ نہیں ہوگا، شیطان نہیں بن جائے گا. انسان جو ہے نا جو کھاتا ہے نا ویسے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ویسا اثر ہوتا ہے، بالکل نام کا اثر ہوتا ہے. جی نواز ہے نا، نواز شریف ہے نا، شریف تو فیملی ہے نا بیچاروں کی. اچھا ایک چیز ہے، اگر اہل بیت کا نام کسی آپ نوٹ کریے گا کسی کافر کے گھر میں بھی اہل بیت کا نام ہوگا، وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی پروٹیکشن، کوئی ایسی چیز، یا وہ جو جس کے اوپر اس کا نام ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ دیکھو گے کہ کوئی نہ کوئی خصلت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینجنگ ہوتی ہے اہل بیت کا نام. تو نواز شریف تو کسی اہل بیت کا نام ہے. تو یہ مریم نواز کا کتنا اچھا نام ہے نا، اس نے اپنے نام کی بھی. چلے کبھی کبھی انسان جو ہے، ابھی تاریخ میں نام کی جب ہم بات کی جہاں کبھی موقع ملا نا ڈیٹیل سے میں آپ کو نام کا بتاؤں گی، ڈیٹیل سے. ہاں ڈیٹ آف برتھ کا اثر کرتا ہے، کس مہینے میں پیدا ہوا وہ اثر کرتا ہے. نہیں ہے لیکن وہی نا بالقوہ تو ہر چیز اللہ نے دی ہے، بالفعل ہم کو چینج کرنا ہے. جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا. جس کے اندر کوئی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے نام کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت سینسیٹیو نام کے الفابیٹس ہوتے ہیں. جیسے ایم کے جو نام ہوتے ہیں نا، نون کے نام سے آپ دیکھو گے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، وہ بہت سینسیٹیو لگتے ایسے ہیں کہ دنیا کو مار دیں گے، اندر سے بالکل کمزور ہوتے ہیں. یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ویک پرسنالٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو نام کا اثر ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ کا اثر ہوتا ہے، جو جس وقت وہ پیدا ہوتے ہیں، دن کو ٹھنڈی میں پیدا ہو تو وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے،
गर्मी में पैदा होंगे तो वो गर्म मिजाज के होंगे, या जो दोपहर को पैदा होते हैं तो उनकी अलग क्वालिटी होती है, शाम को पैदा होने वालों की अलग क्वालिटी होती है। और कुछ ऐसा वक्त होता है कि जब वो पैदा होते हैं तो उनकी अकल नहीं होती, क्योंकि कुछ वक्त ऐसे मिक्सड होते हैं, तो उसका बहुत असर होता है, बहुत असर हर चीज़ का। जैसे अगर मैं यहाँ माडागास्कर में पैदा हुई और माडागास्कर में जो जिस वक्त मैं पैदा हुई हूँ मेरे साथ जो है वो मौसम है लीमू का, तो लीमू की क्वालिटी आ जाएगी। ये अल्लाह ने इंसान जो खट्टा खट्टा खट्टा, देखिए खट्टा लेकिन फ़ायदेमंद, वेट लॉस करवाता है खट्टा लेकिन फ़ायदे लेकिन कुछ लोगों के लिए डेंजरस लेकिन अच्छी है ना, अल्लाह का तो फ्रूट तो हर चीज़ अच्छी है। हाँ 5 साल ये क्वालिटी होती है। आप नोट करिएगा कि जो बंदा पैदा होता है ना, जिस उसकी कंट्री के मुताबिक होता है, तो उस दरख्त की क्वालिटी उसके अंदर अल्लाह ने इंसान को, जो हम कहते हैं ना इंसान को, मैं नहीं कहती इस मरा, एक इंसान है मरा, दूसरा है नवस, तीसरा है नास, चौथा है इंसान, और कौन सा था 4 है ना, बशर 5। बशर यानी चमड़ी, मरा यानी कि वो डाइजेस्ट करता है, नवस यानी जो भी अभी जिस क्लाइमेट में है, दिन को पैदा हुआ उसको कैच करेगा, रात को पैदा हुआ उसको कैच करेगा, गर्मियों में पैदा हुआ उसको कैच करेगा, यानी हर चीज़ को कैच करेगा। मरा जो कैच करेगा ना, फिर वो उसको डाइजेस्ट करेगा, और फिर बशरा उसकी चमड़ी में वो चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी, और नवस फिर उसके मुताबिक वो इधर उधर उसके मुताबिक फिर वो अपने आप को ढाल लेगा, और फिर इंसान की मोहर लग गई कि वो अल्लाह की तरफ से उसके अंदर जी थाली का बेंग और फिर इंसान जब बोला तो उसके अंदर एक ऐसी मोहर लगे जो रूह की मोहर है, जो मोहब्बतों की मोहर है, जो एहसासात की मोहर है, जो जज्बात की मोहर है, जो 75 सोल्जर्स अक्ल के और 75 सोल्जर्स जहल के, ये जब मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो बनता है इंसान। इंसान बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड मखलूक है, बहुत बहुत ज़्यादा। खुदा कहता है ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। कबद की मीनिंग क्या होती है? जिगर, लिवर। इंसान तुझे मैंने लिवर जैसा बनाया, तो पूरे का पूरा एक जिगर है, लिवर है, वो किस तरह से वो काम करता है 24 घंटे, खून और ये। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि जब हम लिवर को, जिगर को पकाते हैं तो उसका खून कभी ख़त्म नहीं होता, कभी 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 ख़त्म नहीं होता। जो इंसान तुमने कैच किया है ना, भले तुम कहीं पर भी कब्र में उसके बाद निकल भी जाओ, वो चीज़ तुमसे ख़त्म नहीं होगी। तो इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मखलूक है, लेकिन ये जो करम है ना, ये इंसान से रिलेटेड है, बशर से नहीं। इसका ताल्लुक़ मरा से नहीं, इसका ताल्लुक़ नास से नहीं, इसका ताल्लुक़ नवस से नहीं, इसका ताल्लुक़ बशर से नहीं, इसका ताल्लुक़ इंसान से, क्योंकि करामत और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंसान में आती है। किरण ने कहाँ मुझे भेज दिया मत छेड़ो मुझे ले जाऊंगी। चलो अच्छा, फिर हम आते हैं शराफत के बाद हम आते हैं नफासत। नफासत का मतलब होता है नफीस होना। नफीस यानी नफीस, नफीस का मतलब होता है नाजुक। नफीस, मुझे ब्रांडेड पहनना है, मुझे अच्छा पहनना है, मुझे अच्छा दिखना है, मैं ऐसे चलूँ, उसको कहते हैं नफीस, उसको कहते हैं नफीस। मेरे चलने का, मेरे कदम बढ़ाने का। करीम जो होता है ना, वो उल्टा सीधा नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे लाव बाली हम उर्दू में कहते हैं। करीम है ना, वो इधर उधर नहीं देखेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं, ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप देखोगे करीम जो है ना, उसकी नज़र, उसका चलना, उसका स्टेप उठाना और उसका खड़ा रहना, ये बताता है कि उसके अंदर नफासत होती है। नफासत यानी क्लीनिंग, यानी साफ शफाफ शीशे की तरह। वो सोचेगा मुझे अच्छी परफ्यूम लगाओ, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मेरे मुंह से कुछ ख़राब ना निकल जाए, मेरी आँख ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसे होना चाहिए। उसको कहते हैं नफासत। कहते हैं ना, उसके अंदर देखो कितनी औरतों कहते हैं नफीस है। औरतें अक्सर नफीस होती हैं क्योंकि वो अपने आप को बना कर रखती हैं। बनाने का मतलब नहीं होता कि महंगे महंगे कपड़े पहना, लेकिन वो अपनी ज़ात को ब्रांड बनाती है, उसको कहते हैं नफीस। तो करामत यानी नफासत।
اچھا پھر ہم آتے ہیں اور عزت دار ہوتا ہے. عزت اس کو عزت دینا بھی آتی ہے اور اس کو عزت اپنی لینی بھی آتی ہے. وہ کریم جو ہوتا ہے وہ عزیز بھی ہوتا ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ کریم کے اندر ایک عزیز کی بھی صفت ہوتی ہے، مضبوط، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. کریم جو ہوتا ہے کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. ایک ایگزامپل دوں، بی بی زینب کتنی اسٹرانگ تھی، یزید کے سامنے ٹکتی بھی نہیں. کہا نا کون ہے یہ متکبرہ، یزید کے سامنے سے تکبر سے کھڑی رہی کہ یزید گھبرا گیا کہ وہی یہ کون ہے متکبرہ، اتنی تکبر سے. پھر وہ خود یزید کہتا ہے حیران ہوں میں کہ اتنا تکبر کہ جس کے بھائی شہید ہو گئے، جو اسیر ہو کر میرے پاس، اسیر ہو کر بندھ کر میرے پاس آئی ہے، اور پھر بھی وہ اتنا اس کو تو پھر بھی زینب نے کہا نا کہ تم ہمیں توڑ نہیں سکتے، یعنی میں اتنی عزیز ہوں کہ کوئی بھی ان کو توڑ نہیں سکتا. یا جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو یاد ہے، آپ کو دیا تھا امام حسین علیہ السلام کا، کہ امام حسین آخری وقت میں وہ لوگ آئے تھے امام حسین کو بلیک میل کرنے. آتا نا لاسٹ ان کے ہاتھ میں ایک مہرہ تھا، وہ تھا خیام امام حسین، اس پہ حملہ کریں گے حسین، ہتھیار پھینک دو، بیعت کر لو. امام حسین آخری وقت تک عزیز رہے، ٹوٹے نہیں، مضبوط رہے. تو جو کریم ہوتا ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں. کریم جو ہوتا ہے نا کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز اس کو بلیک میل نہیں کر سکتی. عظیم، بات اور مین، ہاں وہ عظم ہے، یہ عزیز ہے، یہ عزیز ہے اور وہ عظم ہے. چلے یہاں پر ہے کہ جو عزیز ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک جو صفت ہوتی ہے وہ معاف کرنے کی صفت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر معاف کرنے کی صفت بھی ہوتی ہے. اچھا اللہ کے لیے جب ہم عزیز کہتے ہیں، اللہ کے لیے جب ہم کریم کہتے ہیں نا تو اس کے اندر احسان کرنا، نعمت دینا اور واضح نعمت دینا اس میں آ جاتا ہے. اور جب ہم انسان کے لیے کہتے ہیں نا، لوگوں کے لیے کہتے ہیں، انسان کے لیے، لوگوں کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہاں پر وہ آتا ہے کہ جب اللہ کے لیے کریم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت دینے والا، وہ معاف کرنے والا، اس کی ساری اور اس کا وسیع ہونا، وہ قیمتی ہونا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن انسان کے لیے جب آتے ہیں تو پھر انسان کے لیے لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کا حق محدود ہو جاتا ہے کرامت کو حاصل کرنا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، میں آپ کو آیتیں دے دیتی ہوں، آپ اس میں سے نوٹ کر لیجیے گا، پھر میں اس کو ختم کرتی ہوں. سورہ جلدی سے بتاتی ہوں، یہ والی آیتیں ہیں کرامت کے بارے میں، اس میں آپ کو کام کرنا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 40، سورہ نمل آیت نمبر 40، سورہ یاسین آیت نمبر 11. سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 11 ہے نا، وہاں پر جو کریم کی میننگ ہے اس کی میننگ نفیس کی، اس میں نفاست بھی ہے اور عزیز بھی ہے. پھر اس کے بعد سورہ اسراء آیت نمبر 70، سورہ اسراء آیت نمبر 62، سورہ یوسف آیت نمبر 21، سورہ نمل آیت نمبر 40 ہو گئی. سورہ انفطار آیت نمبر 5 اور 6، سورہ انفال آیت نمبر 74، جی سورہ انفال آیت نمبر 74، سورہ انفطار 5 اور 6، سورہ یوسف آیت نمبر 31، علیکم السلام، 31، ہاں پہلے سورہ یوسف 21 بھی ہے، 21 اور 31. سورہ مومنون آیت نمبر 116، آپ نہیں دیکھیں گے، سورہ مومنون آیت نمبر 116، سورہ واقعہ آیت نمبر 77، سورہ واقعہ آیت نمبر 77، سورہ عبس و تولا 16، 15 اور 16،
سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں بہت زیادہ آیتیں دے رہی ہوں کیونکہ آپ کو بھی چھٹی ملنے والی ہے بہت زیادہ تو اس چھٹی ابھی بہت بڑی چھٹی ہے تو بہت بڑا کام چلے آیت نمبر 13 سورہ علق آیت نمبر 3 اور 4 سورہ حج سورہ علق 3 4 سورہ حج 18 سورہ عبس ہو گیا نا 13 اور 14 سورہ رحمان سورہ رحمان 27 اور 78 27 اور 78 78 پھر ہے سورہ رحمان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی ہوا ہے ذوالجلال والاکرام. اچھا مزے کی بات میں آپ کو ایک اور ہوم ورک دیتی ہوں. سورہ رحمان جب آپ پڑھیں گے نا سورہ واقعہ یا سورہ رحمان مجھے دونوں میں سے یاد نہیں ہے مجھے لگتا ہے شاید سورہ رحمان ہی ہے. اس میں 2 دفعہ ذوالجلال والاکرام استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ استعمال ہوا ہے یا والجلال والاکرام ایک دفعہ ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو کیوں چینج ایک میں چینجنگ ہوئی ایک میں چینجنگ نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب یا آتا ہے تو یا آتا ہے مضاف مضاف الیہ آتا ہے. جب یا مضاف مضاف الیہ پہ آ جاتی ہے تو مضاف کو وہ زبر دے دیتی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے نا جب میں کہتی ہوں یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان نہیں ہوگا یا فاطمہ الزہرا ہوگا یا ابو الفضل ہوگا ابو الفضل نہیں ہوگا. تو یہاں ایک دفعہ ہے یا ذوالجلال حالانکہ ذل جلال ہونا چاہیے. اس کو آپ نوٹ کریے گا اس میں انشاءاللہ پھر ہم کریں گے. یہ ہمارا ہو گیا چھوٹا سا ہوم ورک. چلیے اب ہم آتے ہیں امام حسین کے خطبے کی طرف آتے ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں تک تھا تو میں تھوڑا اسپیڈ سے کروں. منیرابہ ہم نے کرامت کا کر لیا جی زنیرابہ سوری زنیرابہ ہمارا کرامت کا ہو گیا. ہاں 2 ویڈیو رہ گئے ہیں. ویسے بھی آپ کو بھی 2 مہینے چھٹی ہے کیا کریں گے میرے ویڈیوز دیکھ لیسن والے. چلے ہاں غزوہ تبوک تک تھا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں سے کرتی ہوں. قال امام حسین علیہ السلام نے کہا انشدکم اللہ میں تمہیں اللہ کا گواہ بنا کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اس بات کا تمہیں علم نہیں. اتعلمون کیا تم لوگ جان رہے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له فی غزوۃ تبوک کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کہا تھا انت منی تم مجھ سے ہو بمنزلت ہارون من موسیٰ بمنزلت ہارون کی جگہ پر. ہارون یہاں دیکھیے جگہ نہیں آیا موضوع ہارون نہیں آیا. آپ نے نوٹ کیا بمنزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کی فضیلت اتاری گئی اللہ نے جو اللہ نے اتاری فضیلت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ وہی فضیلت تمہاری ہے وہی فضیلت. انت ولی ہاں وہی فضیلت ہے اے علی تمہاری میرے ساتھ. وانت ولی اور تم ولی ہو. ولی یعنی رہبر یعنی سرپرست یعنی اتنے نزدیک کہ تم سے نزدیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا مولا علی ہمارے ولی ہیں علی ولی اللہ. آپ کو پتہ ہے ولی ہم کہتے ہیں ولی کچھ کہتے ہیں دوست یہ پتہ نہیں عجیب کہتے ہیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ علی کی ذات مومنین کے اتنے نزدیک ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذات نزدیک نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کہاں کیا تھا امیر کی میننگ کیا ہوتی ہے. امیر کے روٹ ورڈز کیا ہوتا ہے مبارہ. ہاں امیر جب کہتے ہیں نا ہم امیر کی میننگ جب ہم کہتے ہیں امر اس کی میننگ نہیں ہے اس کی میننگ ہے مورہ کا مطلب ہوتا ہے کھلانے والا پلانے والا.
केयर करने वाला। और अमीर या जैसे अमर कहते हैं उस शख्स को कहते हैं, मवरा कहते हैं, यमूर कहते हैं, मारा कहते हैं। इसमें मारा इसका फ़ेल माजी होता है, यमूर फ़ेल मुज़ारे होता है। ये जो है फ़ेल माजी मुज़ारे अम्र हर में सर्फ होता है। इसकी मीनिंग होती है कि वो शख्स अमीर तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी वो शख्स जो अपने घर के जो फैमिली होती है, जो घर के अफराद होते हैं, उनको खिलाता है, पिलाता है, उनके लिए मेहनत करता है, उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ़ को, उनके गमों को दूर करता है, उनकी हर मुसीबत मुश्किल को दूर करता है, और हर चीज़ के लिए अपने आप को हर वक्त मुहैया रखता है, और अपने आप को ज़हमत और तकलीफ़ में डालकर अपने घर वालों के लिए आसाइश और आराम फराहम करता है। उसको कहते हैं अमीर। तो हमारा तो अमीरुल मोमिनीन है, यानी मोमिनीन की इस कदर ख्याल करने वाला। है ना? अच्छा, अमीर हम समझते हैं कि अमीर के जो ऊपर से वो अमर है ना, नहीं, ये जो अमीर हम नाम रखते हैं ना, वो अमीरुल मोमिनीन से रहता है। बहुत बेहतरीन नाम होता है। और जिस बंदे का नाम अमीर होता है वो कभी गरीब नहीं होता। मैंने उसको नोट किया, जिसका नाम रखते उसकी वो होती है ना, क्या कहते हैं इस नाम का वो सर। तो यहाँ जब कहते हैं वली, वली की मीनिंग अमीर की तरह हो जाती है। वली यानी इतना नज़दीक, इतने नज़दीक, जी बिल्कुल, जी दो उंगली की तरह, बिल्कुल यूँ, इतना नज़दीक, कोई तीसरा नहीं है बीच में, कोई तीसरा बीच में नहीं है। जैसे अभी आप दोनों बैठे हैं ना, तो आपके बीच में भी गैप है। इसको अब ठीक है। तो अमीर यानी इतने नज़दीक के बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे आगा बहजत का जो बहुत अच्छा लगा। आगा बहजत कहते हैं इससे पहले एक दफ़ा मैंने बोला कि आगा बहजत इससे पहले कि तुम जब कोई हाजत मांगते हो तो तुम्हारी हाजत, तुम्हारी तड़प तुम्हारे मुंह से निकलती है, इससे पहले कि तुम्हारा कान सुने, पहले इमाम मेहदी आखिर ज़मां से निकले। यानी कितना फासला है मेरे मुंह में और मेरे कान में, कितना फासला है, कोई फासला नहीं। इससे पहले कि यहाँ से निकल के यहाँ आए, पहले इमाम ज़माना से निकले। और जी वही बस वो सब की सुनते हैं। और जैसे मौलाई कायनात ने मैंने आपको याद होगा बताया था कि एक शख्स बीमार था, नमाज जुमा का था वक्त, वो आता है इमाम से, जब कहता है इमाम कहते हैं इससे पहले कि वो तुम्हें बुखार हो रहा है, जो तुम्हें दर्द, तुम्हें सर में दर्द, जो शदीद तुम्हें सर में, वो रूमेला के लिए इमाम ने कहा था ना कि जो तुम्हें शदीद दर्द हो रहा था ना, वो मुझे नमाज में महसूस हो रहा था। हम सोच सकते हैं मैं वो पता है, मैं जब ये सोचती हूँ मुझे कुछ होता है कि हम कितने लोग हैं, हम तकलीफ़ में गुजरते, और वो कितने लोगों के लिए तकलीफ़ में गुजरते हैं, कितने लोगों के लिए तकलीफ़ में गुजरते। क्या ये अल्लाह का रहम नहीं हमारे ऊपर कि ऐसी ज़ात परवरदिगार आलम ने हमें अता की कि जो हमारी तकलीफ़ को, और वो लोग ऐसा नहीं, हम एक तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कितनों की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। तो जैसे रोमिला को कहा कि रोमिला जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था, जो दर्द तुम्हें हो रहा था वो मैं नमाज़ पढ़ाते हुए महसूस कर रहा था, जो तुम्हें ताव आ रहा था, बुखार हो रहा था, वो मुझे महसूस हो रहा था। इसको कहते हैं वली, ये होता है वली। हाँ, दुआ मांगते हैं। और अच्छा ये जो एक बात कही हज़रत, इसको हम और क्लियर करें। जो लोग अहल बैत को नहीं मानते, या जो लोग मानते हैं अहल बैत को लेकिन उस दर्जे तक नहीं मानते हैं, उनके लिए ये बात कहती हुई जाऊँ कि कुरान में आया मुबाहिरा कहती है, रसूल खुदा कहते हैं पंजतन को अल्लाह कहता है लाओ, ए मोहम्मद इनको लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि जब तुम दुआ करोगे तो उसको इनकी आमीन से तुम्हारी दुआ कबूल होगी, और इनकी आमीन से तुम्हारी बददुआ कबूल होगी। यानी मोहम्मद की दुआ और बददुआ 14 ये अहल बैत की आमीन के बगैर जा ही नहीं पाएगी अल्लाह तक। ये क्यों लोग सोचते नहीं है कि कुरान की आयत बता रही है हमें। देखा सूरह तौबा की हमने वो आयत की एक जैसी थी,
اتنی خطرناک تو ایک بہت ڈینجرس آیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم آرڈر دیتا ہے کرو دعا کرو، کیونکہ رسول خدا کرتے تھے، تم استغفار کرو منافق کے لیے یا نہ کرو، میں قبول کروں گا ہی نہیں تمہاری دعا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ استغفروا او لا تستغفروا، تم توبہ کرو آرڈر ہے کرو، جتنی جیسے کہتے ہیں نا کرو جتنا چاہے کر لو یا نہ کرو، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے توبہ، تم جیسی ذات بھی توبہ کرے گی، اللہ کہتا ہے اے محمد میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا۔ وہاں پر صرف رسول خدا کی ایک ذات ہے، یہاں بی بی فاطمہ الزہرا نہیں کہا تمہاری نفس، تمہاری اولاد، تمہاری عورتیں، نہیں کہا، کیونکہ وہاں ایک رسول خدا تھے۔ اور اگر وہاں پر اس توبہ والی آیت میں جب رسول خدا کے لیے کہتا نا کہ تم اپنے نفس کو، اپنے بنون کو، اپنی عورت کو لکھا، تو اس وقت کہتا کہ اے محمد تم منافق کے لیے بھی دعا کرو گے تو قبول کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو اصل چیز جو حقیقت ہے نا وہ محمد اور آل محمد کی ہی دعا میں ہے۔ آمین کہو گے تو ہوگا۔ اگر رسول خدا کتنی دعا کرے اے محمد مباہلہ کے وقت تم اکیلے آ جاؤ، کتنی بھی دعا کرو، لیکن جب یہ آمین نہیں کہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ولی، وہ ہے ہماری ولی۔ اور ہم نے ابھی تک اچھے سے سمجھا ہی نہیں ہے البیت کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ممبر پر جو ہم ماں باپ نے سکھایا وہی حقیقت کیا ہے البیت کی، اس تک پہنچنا ہے۔ تو انت ولی کل مومن، تم ولی ہو تمام مومنین کے، من بعد، میرے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے علی جب تک میں زندہ ہوں میں مومنین کے اتنے نزدیک ہوں کہ میں ان کی آواز کو سنتا ہوں، میرے بعد تم ہو، تمہارے بعد امام حسن، حسن کے بعد حسین، اور آخر میں امام مہدی آخر الزمان۔ اس وقت ہمارا ولی امام مہدی آخر الزمان۔ یہ من بعدی کہہ کر رسول خدا نے ایک پوائنٹ ہمارے دماغ میں ڈال دیا آخری وقت۔ قالوا، سب لوگوں نے کہا اللہم نعم، اے اللہ صحیح بات ہے ہاں۔ قال، پھر امام حسین نے فرمایا انشدکم اللہ، میں تم لوگوں کو پھر قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین دعا النصارى من اہل النجران الى المباہلہ، پھر مباہلہ کی وہی بات آ گئی کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پکارا، ہینا جس وقت جب پکارا انصار کو، من اہل النجران جو اہل نجران میں سے تھے، الی المباہلہ مباہلہ کے لیے، مباہلہ کی طرف، لم یاتی الا بہ، نہیں آیا سوائے بہ اس کے، وصاحبتہ نہیں آئے مباہلہ میں سوائے علی کے، وصاحبتہ اور اس کی بیوی کے، وبنیہ اس کے بیٹوں کے۔ اس کی بیوی یعنی امام حسین کہتے میری ماں، اور دیکھو کتنے مزے کی بات ہے، نہیں کہا میری ماں، آپ نے نوٹ کیا، وصاحبتہ علی کی بیوی، علی کی بیوی، اور پھر دوبارہ آپ دیکھو اس میں لکھا ہے وبنیہ اور اس کے دو بیٹے، نہیں کہا کہ میں، اپنا نام نہیں لیا، کہا میں۔ یہاں کتنی بڑی بات ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام انڈائریکٹ ان کی دماغوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ علی کی بیوی، لوگ کہیں گے امام علی کی بیوی تو آپ کی ماں ہے، علی کے دو بیٹے امام وہ تو آپ ہو، کیوں؟ امام بتا رہے ہیں میں تمہیں کس طرف لے کے جا رہا ہوں، تم لوگ سوچو اس چیز کو۔ پھر آتے ہیں قالو، ان سب نے کہا اللہم نعم، اللہم نعم ہم نے کیا۔ قال، پھر امام حسین فرماتے انشدکم اللہ تعلمون انہ دفع الیہ لواء یوم الخبیر، یوم الخیبر، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، انہ بے شک اس نے دفع دے دیا، یعنی دفع دیا، دفاع کیا، الیہ اس کی طرف، اللواء یوم الخیبر، وہ خیبر کے دن وہ علم جو تھا وہ علی کو دے دیا تھا۔ ثم قال، پھر ان لوگوں نے کہا، پھر کہا امام حسین نے، لأدفعه إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، یہاں کہتے یہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں، ادفعو میں دوں گا اس کو، ایک اس مرد کو، اس مرد کی طرف، یحبہ اللہ محبت کرے گا اللہ اس سے،
ورسولہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا، ویحبہ اللہ اور وہ محبت کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ کے اوپر پیش آ گئی اور دوسرے رسول کے اوپر بھی پیش آ گئی، تو یہ ہو گئے فاعل، اور دوسرے اللہ کے اوپر زبر آ گئی اور تیسرے رسول کے اوپر بھی زبر آ گئی، یہ ہو گئے مفعول آبجیکٹ۔ کرار یعنی کرر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کرار یعنی بار 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 بار، غیر فرار یعنی فرار نہیں کرے گا۔ علی جب حملہ کرتا ہے نا، مولا علی کے بارے میں جب حملہ کرتے تھے نا، کنٹینیو حملہ کرتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، اور جاتے تھے۔ علی کی صفت تھی کہ جو بھاگ جاتا تھا اس کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، جو ہتھیار پہن کے جو پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتے تھے، جو بھاگ جاتا تھا اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے، عورت پہ حملہ نہیں کرتے تھے، بچوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے، درختوں کو نہیں کاٹتے تھے۔ اور جیسے ابھی آپ نے کہا رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی 7 پشتوں میں دیکھنا، کہیں رسول خدا کہتے تھے، علی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، علی 7 پشتوں تک دیکھنا کہ کہیں کوئی بچہ مسلمان تو نہیں ہو رہا ان میں۔ یعنی اتنی میں عجب ہوں کہ اتنا ان دونوں کی آپس میں بنتی تھی کہ دیکھنا، اچھا دیکھوں گا۔ جب کہا رسول نے علی دیکھنا تو علی نے دیکھنا شروع کر دیا اور علی کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ علی کے اندر یہ بالقوہ تھی، رسول نے کہا تو وہ بالفعل ہو گئی، تو کہا علی دیکھنا تو وہ دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ چلو پھر آتے ہیں کرار غیر فرار، بار بار کنٹینیو غیر فرار بغیر بھاگے۔ یفتح اللہ علیہ یدہ، فتح دے دی، یفتح، اچھا فعل مضارع استعمال ہوا ہے، فتح ہو رہی ہے، ہاں اس جنگ کی، اللہ عجب ہے، اللہ ہاں یفتح اللہ فتح دے رہا ہے، عجب ہے، اللہ نے پیش لے گیا بعد میں، کامیاب کر رہا ہے، کھول رہا ہے، فتح دے رہا ہے اللہ اس کی یعنی جنگ کی طرف، علی یدہ ہے اس کے ہاتھ سے، علی کے ہاتھ سے، مینس ابھی بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابھی کون علی ہے ہمارے بیچ میں؟ امام مہدی، ابھی جو ولی ہے اور ابھی جو زمین پہ موجود ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کو وہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ ہے امام مہدی آخر الزمان۔ چلو قالوا کہا سب نے اللہم نعم، اللہم نعم، قال پھر کہا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ ببراءت، بعثہ مبعوث یا چوز کیا براءت کو، وقال اور کہا لا یبلغ انی الا انا او رجل منی، بلاغ اب سورہ براءت، جب سورہ براءت سورہ توبہ آئی تھی نا تو یہ اس کی بات ہو رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر نہیں تھا کہ کیونکہ کافروں کے لیے تھی نا، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو رسول خدا نے کہا کہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ لا یبلغ نہیں پہنچائے، انی مجھ سے، یعنی نہیں پہنچائے کسی کوئی بھی اس سورہ کو سوائے میرے یا وہ شخص جو مجھ سے ہے، وہ شخص جو مجھ سے ہے۔ تو کون تھا؟ پھر یہاں آتے قالوا اللہم نعم، سب نے کہا ہاں بے شک، قال اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے تو میں بعد میں کرتی ہوں، لیکن یہاں یہ جو پیراگراف ہے اس کا مطلب ہے کہ جب سورہ توبہ ہوئی تھی تو اس کے اندر جو کافروں کے لیے تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد اس کو یا تم پہنچاؤ یا جو تم سے جو شخص ہے اس کو پہنچاؤ، اور کوئی بھی نہیں۔ تو رسول خدا نے صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کو چوز کیا تھا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ رسول خدا سے ہے علی، یعنی روئے زمین پر علی سے بڑھ کر رسول خدا کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اچھا پھر لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اجمی ہیں تو بھی اتنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ لوگ عربی ہیں ان کو نہیں پتہ چلا۔ 5 منٹ میں ختم کریں چلے۔ پھر آتے ہیں اللہم نعم، سب نے کہا یا اللہ، قال کہا امام حسین نے اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينزل به شدت قط الا قدمه لها ثقة به، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز نازل نہیں ہوئی کوئی بھی مشکل، قطو جب آتا ہے نا ابدن اور قطو اور ابدن، اس کو نوٹ کریں، ابد یہ دونوں سیم لفظ ہے، ابد آتا ہے فیوچر کے لیے، پریزنٹ کے لیے، قطو آتا ہے پاسٹ کے لیے، قطو یعنی کبھی بھی، امپوسیبل، کبھی پورے ماضی میں یہ چیز ہوئی نہیں، قطو ہرگز نہیں، قطو
کیونکہ یہ لم کے ساتھ ہے اس لیے میں ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں. جیسے قطو کا مطلب ہوتا ہے ہاں, ٹھیک ہے, اس کو بھی سینٹینس کے مطابق کرتے ہیں ہاں یا نہ. لم ینزلو ہرگز نہیں نازل ہوئی بھی اس کے اوپر شدت کوئی مصیبت, تکلیف, شدید ترین مصیبت قطو پہلے سے, اللہ سوائے قدمہ آگے بڑھایا اس نے, لہا اس مصیبت کے لیے, سقطن وہ بھروسے والی بھی اس کے ذریعے, اس کے پاس, اس کی طرف. تو یہاں پر آتے ہیں اس سینٹینس کا جو ترجمہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت, مشکل یا سختی پیش آئی تھی, جب بھی, تب اس نے اس سختی اور مشکل کو امام علی کی طرف بھیجا اور امام مولا علی کی طرف بھروسے کے ساتھ, یقین کے ساتھ بھیجا, اور مولا نے اس کو حل کیا. آپ نے دیکھا یہ آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ عربوں سے کہتی ہے کہ بی بی کا یہ لفظ ہے, پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا ہے یا نہیں, بی بی کے یہ لفظ ہے کہ جہاں پر بھی آگ جلی ہوئی تھی, بی بی کے جو لفظ ہے نا, جہاں جہاں تمہارے لیے جہاں جہاں آگ جلی گئی تھی اور جہاں جہاں آگ بھڑکائی گئی تھی, تم میں سے کسی کو طاقت نہیں تھی کہ اس آگ میں کود پڑے اور اس آگ کو بجھائے, سوائے میرے بابا نے علی کو آواز دی. سوائے یہ کہ علی, وہ میرے بابا نے علی کو آواز دی اور علی سے کہا علی اس میں کود پڑو. علی بغیر پوچھے, بغیر بولے اس میں کود پڑے اور اس آگ کو بجھا دیا. کیا یہ سب تم لوگ بھول گئے؟ بی بی زہرا کے یہ الفاظ ہیں. کیا یہ سب تم, یہ جو ہم کہتے ہیں نا خطبہ فدر, اس میں سے ہم نے جو مین چیزیں تو وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. چلیں پھر ہم آتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا مولا امام حسین نے بھی وہی الفاظ بی بی فاطمہ الزہرا والے کہ جتنی بھی مصیبت آئی, وَأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطُّ, یہاں کہتے ہیں کہ ہاں جب بھی وَأَنَّهُ اور بے شک وہ لم يَدْعُهُ نہیں پکار رہے ہیں بِاسْمِهِ اس کے ذریعے سے, قَطُّ پہلے سے, إِلَّا أَن يَقُولُ يَا أَخِي, وَأَنَّهُ اور بے شک اس نے, لم يدعو ہرگز نہیں پکارا, نہیں آواز دی, بِاسْمِهِ علی کے نام سے, کبھی نہیں کہا علی, علی کبھی نہیں کہا, بِاسْمِهِ قَطُّ ہرگز پاس میں, إِلَّا سوائے, أَن يَقُولَ کہ کہتے ہیں وہ, یا اخی اے میرے بھائی, وَأَدْعُو لِي أَخِي اور دعوت دو یا آ جاؤ, اِلَىٰ أَخِي اپنے بھائی کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علی کو نام سے نہیں پکارا. میں نہیں کہتی, امام حسین کہتے اپنے خطبے میں, اور کبھی بھی نہیں کہا. جب بھی بولتے تھے یا اخی میرے بھائی کہہ کر پکارتے تھے. قالوا اللہم نعم, سب نے اس بات کی گواہی دی. قال اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضى بینہ وبین جعفر وزید فقال له یا علی انت منی وانا منک وانت ولی کل مومن ومومنہ بعد. قالوا اللہم نعم, یہاں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو, ان رسول اللہ اتعلمون, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ججمنٹ کی تھی یا قضاوت کی تھی, فیصلہ کیا تھا علی اور جعفر اور زید کے بیچ میں. جب زید اور جعفر اور ان سب کی بات آئی تھی تو اس وقت رسول خدا نے علی کو فوقیت دی تھی اور کہا تھا یا علی انت منی, اے علی تم مجھ سے ہو, انا منک اور میں تم سے ہوں, انت ولی کل مومن اور تم ولی ہو تمام مومنین کے. جہاں حضرت جعفر طیار کی بات ہو رہی وہاں حضرت جعفر طیار سے بھی آگے ہے. انت ولی کل مومن, آپ ولی ہو تمام مومنوں کے, والمومنہ بعدی, تمام مومن اور مومنہ کے ولی ہو لیکن میرے بعد. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا کر پھر علی کو رکھ دیتے ہیں نا, یہاں ان کو پھر ہمیں نہیں گھٹانا ہے. بات خود رسول اللہ فرماتے بعد. قالوا اللہم نعم, سب نے مل کے کہا کہ یا اللہ ہاں. قال اتعلمون انه كانت له من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كل يوم خلوة وكل ليلة دخلة اذا سأله آتاه واذا سكت ابده. کیا قال فرمایا ان لوگوں نے, کیا تم لوگ جانتے ہو, انہو بے شک, کانت لہو وہ تھے, علی تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح سے تھا, کل یومن خلوتن کہ ہر روز وہ اکیلے میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا. خلوت یعنی اکیلا، خلا یعنی خالی ہونا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی کی روز ایک اکیلے میں پرسنل میٹنگ ہوتی تھی، پرسنل میٹنگ. وَكُلُّ لَيْلَةً دَخَلَ، اور ہر رات کو وہ علی کے پاس آتے تھے، علی ان کے پاس جاتے تھے. اِذَا سَأَلَهُ آتَا، جب علی ان سے سوال کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا کرتے تھے، یعنی جواب دیتے تھے. وَإِذَا سَكَتَ، اور یہاں مزے کی بات ہے، وَإِذَا سَكَتَ أَبْدَأُهُ، جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام خاموش بیٹھتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے تو علی چپ رہتا تھا. کبھی کبھی ہوتے ہیں نا چپ، خاموش سکت. تو رسول خدا کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ علی خاموش کیوں، اور کیا کرتے، ابدأو، رسول خدا بولنا شروع کرتے تھے، ابتدا کرتے تھے، سٹارٹ کرتے تھے بولنے کا. قالوا، سب نے کہا، اللہم نعم، اے اللہ ہاں. اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلہ علی علی جعفر وحمزہ حین قال لفاطمہ علیہ السلام زوجتک خیر اہل بیتی اقدمہ سلما وعظمہ حلما واکثرہم علما. کیا تم لوگوں کو یہ چیز یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل نہیں ہے، فضل ہے، بہت زیادہ، یعنی بہت، جیسے مبالغہ، بار بار اور بہت زیادہ فضیلت دی جعفر پر، حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کے اوپر بھی، حضرت حمزہ سے اور حضرت جعفر سے بھی بڑھا دیا، فضیلت دے دی مولا کائنات کو. جب کہا رسول خدا نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، زوجتک، میں تمہاری شادی کرواتا ہوں، تمہارا جوڑا بناتا ہوں، تمہارا زوج بناتا ہوں، خیر اہل بیت، جو ہماری اہل بیت میں سب سے زیادہ خیر ہے. خیر آپ نے دیکھا جس کے وجود میں کسی شر کا امکان ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، ہر طرح سے خیر ہے. اور پھر کہا اقدمہ سلمان، اور وہ سب سے آگے ہے اسلام میں، سلامتی میں. وعظمہ حلما، اور عظیم ہے، حلم میں، برداشت ہے. مولا علی جیسی برداشت امپاسبل ہے نا. اور پھر کہتے ہیں وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، اور سب سے زیادہ، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. قالوا، یہاں ایک پیراگراف ختم کر لیتی ہوں پھر ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، جلدی سے کرتی ہوں. پھر آتے ہیں اللہم نعم، سب نے کہا ہاں. قال اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید. اچھا، یہ مجھے پیراگراف اتنا اچھا لگتا ہے. اب یہاں ہمیں پتہ چل جائے گا، کسی نے سوال کیا کہ جو سید ہوتے ہیں نا وہ بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. سید مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں. تو علی کیا ہے؟ رسول خدا سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں جو علی اور فاطمہ سے جو پیدا ہوں گے وہ سید ہوں گے، تو علی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملے گا. انا، رسول خدا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں سید ہوں کائنات کے جتنے بھی آدم ہیں نا، آدم کی اولاد ہے، جتنی بھی مخلوقات آدم سے پیدا کی گئی میں ان سب کا سید ہوں. وَأَخِي علی سید العرب، اور میرا میرا بھائی علی عربوں میں جتنے بھی عرب ہیں ان سب کا سید ہے. وفاطمہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا سید النساء اہل الجنہ، اور فاطمہ الزہرا جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے. وابنای الحسن والحسین، اور میرے بیٹے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ رسول خدا اگر کوئی سوال کرے کہ سید کون ہوتے ہیں، رسول خدا پھر کیا ہے، مولا کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کیا ہے. اولاد سید ہے لیکن وہ سردار ہیں. چلے آخر میں ایک لاسٹ پیراگراف یہ بہت زبردست، اس کو ختم کرتی ہوں. مریم مجھے دیکھ رہی ہے. بسم اللہ، لاسٹ. اللہم نعم، سب نے کہا اللہم نعم. قال اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ بغسلہ واخبرہ ان جبرائیل یعینہ علیہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، امر کیا تھا، حکم دیا تھا بغسلہ،
کہ اس کا غسل جو ہے وہ علی دے دے، اس کو غسل جو ہے وہ علی دے. وَأَخْبَرَهُ، اور اس کو خبر دی تھی، ہاں وَأَخْبَرَهُ، اور اس کی خبر دی تھی أَنَّ جِبْرَائِيلَ، بے شک جبرائیل علیہ السلام، يُعِينُهُ، وہ اس کا مددگار رہے گا، علیہ، اس کے ساتھ، اس کے اوپر. قالوا، سب نے کہا، اللہم نعم، ہاں. ہم سب کو، ہمارے لیے بہت نئی نئی چیزیں، لیکن ہم سب نے کہا ہاں. رسول خدا نے کہا علی مجھے غسل تم دے گا، اور سب کو بتایا تھا کہ علی غسل دے گا، لیکن اے علی وہاں تم اکیلے نہیں ہوگے، کیونکہ یہ محمد کا جنازہ ہے، یہ اس کا جنازہ، یہ اس کا غسل ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جس کے اوپر جبرائیل نازل ہوا. تو جبرائیل رسول خدا کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس کے لیے تو الگ قانون آنا چاہیے نا. ہمارا غسل الگ ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل وہ علی دے گا، اور جبرائیل کی کسٹڈی میں، یعنی جبرائیل وہاں پر ہوں گے اور علی کے مددگار رہیں گے، اور وہ ان کو غسل دیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا کہ جو اہل بیت علیہ السلام جو ان کو غسل دیتے ہیں نا، جب وہ گزر جاتے ہیں، تو اگر کوئی تیسرا شخص غسل میں موجود ہو تو وہ اگر ان کی نظر پڑ جائے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا مولائے نے، اور پھر جب ان کو لا رہے تھے تو جو اصحاب تھے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی کہ اگر تم لوگوں کی نظر پڑ گئی تو تم لوگ اندھے ہو جائیں گے. کیونکہ وہ ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا، اللہ نے ہمارا جیسا بنا کر بھیجا ہمارے لیے، لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم ایک سر بات کرتے بولتے خدایا پاک پروردگار عالم، اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ، اے اللہ ہمیں قرآن کے مدرس سے ہمیشہ جوڑ دے. آپ نے درس میں ثواب دیتے 14 معصومین علیہ السلام کو، وہاں سے بھی ثواب دے. ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما. اور اے اللہ آج ہم ایسی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، ہم لوگ سب ویکیشن میں جائیں گے. یا اللہ اس سے یہ دعا کرتی ہوں کہ خدایا جیسے تم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے قرآن کی، اہل بیت کی، خدایا یہ توفیق تم سب لوگوں کو نہیں دیتے ہو، تم گنے چنے لوگوں کو یہ توفیق عطا فرماتے ہو. تم نے ان گنے چنے لوگوں میں ہمیں چنا، پروردگار اس توفیق کو کبھی بھی ہم سے مت چھینا. اور اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس توفیق کو ہمارے ساتھ رکھنا. اور اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو کبھی بھی اہل بیت اور قرآن سے جدا نہ کرنا. ہمارے نسلوں کے اندر اہل بیت قرآن کی محبت کو، اطاعت کو، فرما برداری کو، معرفت کو، عشق کو، محبت کو، مودت کو قائم فرما. اور اے اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، دنیا کی، آخرت کی، دین کی. اور اے اللہ ہر جگہ ان کو کامیابی عطا فرما. اور ہمیں ہم نے بھی آخر زمان کو ضرور